أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. یہ سورۃ المزمل کی کچھ آیتیں باقی رہ گئی ہیں. اب اس سے پہلے یہ آیت کریمہ گزری یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ لرز رہے ہوں گے، ان کے اندر زلزلہ آ جائے گا اور یہ پہاڑ بہنے والے ریت کے ٹیلے کی مانند ہو جائیں گے. پھر فرمایا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، شاہدن علیکم، جو تم پر حاضر ناظر ہے. اب یہاں التفات من الغیبہ الی الخطاب ہے. یہاں چونکہ خطاب نہیں ہے اس ماقبل میں، اور پھر ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے انا رسلنا الیکم رسولا. اور اگر یہ جس پر کلام ہو رہا ہے غیبت کے ساتھ تو یہ ہوتا انا رسلنا الیہم رسولا، لیکن یہاں التفات من الغیبہ الی الخطاب ہے. یہ تقریع و توبیخ کے لیے ہے، کافروں کے لیے. شاہدن علیکم، جو تم پر حاضر ناظر ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک جس طرح سے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا. تو ارسلنا اور رسول میں جناس اشتقاق ہے، اور دونوں کا ایک ساتھ استعمال ہوا ہے، ارسلنا کا بھی اور رسول کا بھی. رسول اور ارسال میں جناس اشتقاق ہے. فعصى فرعون الرسول، فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی. فاخذناه اخذا وبیلا، تو ہم نے اسے شدید گرفت میں لیا. وبیل کہتے ہیں شدید کو، اور یہاں وبیل کا ایک معنی ہوتا ہے وبل سے بنا ہے. وبل کا معنی وابل المطر، بارش کو بھی وابل، بارش کو وابل کہا جاتا ہے. وبلت الشیء، اس کا معنی ہوتا ہے جیسے وبل المطر، کثر المطر، کسی بھی شے کا کثیر ہونا، اس کو وبل کہتے ہیں. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تو کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا اس دن سے جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. اور پھر یہاں پر نافرمانی کی صورت میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ فرمایا ذہن انسانی کو. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ أَنفُسَكُمْ، کیسے تم اپنے آپ کو بچاؤ گے. ان کفرتم، اگر تم نے کفر کر لیا. کفر اے ان بقیتم علی حال کفرکم، اگر تم اپنے کفر کی حالت سے باقی رہے. یومن، اور یومن کی یہ صفت لائی جا رہی یجعل الولدان شیبا، یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. فالولدان هو جمع الولید، الولید ما قرب من قرب بعہد ولادتی، جو اپنے ولادت کے زمانے سے قریب ہو سے ولید کہا جاتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے تو ولید ہوتا ہے. وما دام فی بطن امہ فهو الجنین واذا ولد فهو الولید واذا لم يتم 7 ایام فهو صدیق. اس کے بعد فطیم ہوتا ہے، دودھ پینے والا ہوتا ہے، پھر دودھ چھوڑنے والا ہوتا ہے. رضیع ہوتا ہے، رضیع سے فطیم ہوتا ہے، فطیم سے پھر اس کے بعد مصغر ہوتا ہے. یہ بہت سارے مراحل ہیں. پھر مصغور ہوتا ہے، پھر مصغر ہوتا ہے، پھر شیبہ کا لفظ استعمال فرمائے. شیبہ، شیبہ کیا ہے؟ شیب ہوا جمع اشیب، اشیب. والشیب ہوا بیاض الشعر، بال کی سفیدی کو
شیب کہا جاتا ہے، اور اسی سے اس میں تفضیل اشیب ہے، اور اسی کی جمع شیب ہے۔ تو یہاں تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جمع شوب ہونا چاہیے حمر کے وزن پر، جیسے احمر کی جمع حمر ہے، اسود کی جمع سود ہے، اور یہ اس کی شیب کیوں جمع لائی گئی؟ یہ ایسی جیسے بیز، ابیض کی جمع بیز ہے۔ تو یہ ہے جس دن، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ فشبہ اللہ تبارک و تعالی هذا اليوم اے یوم القیامہ لشدت حولہ وفظعہ بیوم یجعل الولدان شیبا۔ اس دن سے تشبیہ دی کہ جو بچوں کو بوڑھا بنا دیتا ہے، اس لیے کہ جب انسان پر ہموم کی کثرت ہوتی ہے، غم و آلام زیادہ ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، تو انسان کے بال میں سفیدی آ جاتی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کثرت آلام کی وجہ سے، کثرت ہموم و احزان کی وجہ سے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اور اس دن کی شدت اور ہولناکی کو بیان کرنا مقصود ہے، جس دن کی شدت یہ ہوگی کہ وہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گی، یعنی قیامت کا دن ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 میں سے 999 کو حضرت آدم سے فرمائے گا کہ ان کو الگ کرو، اور 1000 میں سے ایک کو الگ کرو۔ تو 1000 میں سے ایک ہی کو حکم ہوگا اس لیے جنت میں جائیں گے، اور 999 کو حکم دیا جائے گا جہنم میں، ان کو جہنم میں بھیجو۔ اب اس وقت بچے مارے خوف کے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ اس یوم کی سختی کو بیان کیا گیا ہے۔ السماء منفطر به، پھر اس دن اور کیا ہوگا؟ اس دن آسمان اس کے سبب پھٹ جائے گا، اس دن کے ہولناکی کے سبب آسمان پھٹ جائے گا۔ فکیف تتقون، تو یومن یہ ظرف ہے تتقون کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، السماء تو مؤنث ہے، مؤنث سماعی ہے نا، تو منفطرۃ ہونا چاہیے، یا منفطر به کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے، انزل اللہ تعالی السماء منزلۃ الشیء لخفته، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر سما کو شے کی منزل میں اتار دیا ہے کہ اس آسمان کی اب کوئی حقیقت ہی نہیں رہ جائے گی، وہ اتنا ہلکا ہو جائے گا، اتنا جو کثیف تھا وہ اتنا خفیف ہو جائے گا کہ روئی کی گالے کی طرح اڑتا ہوگا، وہ پھٹ جائے گا، تو وہ اس کو گویا کہ ایک معمولی شے کی طرح ہو جائے گا آسمان۔ اسی وجہ سے اس کو شے کی منزل میں لا کے چھوڑ دیا کہ آسمان اس دن تو پھٹ جائے گا، اس کی کوئی بساط ہی نہیں ہوگی، گویا کہ یہ شے حقیر ہو جائے گا اس دن۔ وقال الفراء السماء یذکر و یؤنث، کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ ہو کر رہنا ہے، اس کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ تو وعدہ اور عدت کا استعمال ہوتا ہے وہ خیر میں ہوتا ہے، اور ایعاد کا استعمال اور وعید کا استعمال شر میں ہوتا ہے۔ وکان وعدہ مفعولا، اور جب یہ خیر کو ختم کر دیا جائے تو شر میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ تذکرہ ہے، یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، ان هذه تذکرۃ لمن تذکر ولمن استبصر، یہ نصیحت ہے اس کے لیے جس سے نصیحت حاصل کر لے اور اس سے بصیرت حاصل کر لے۔ ان هذه الاقاویل او ان هذه الاحداث الفاجعه تذکرۃ ونصیحۃ لمن تذکر۔ اب تذکرہ کیا ہے؟ یہ تذکرہ علی صنعت تفعیلہ، یہ مصدر ہے، اور یہ باب تفعیل ہی سے ہے، جیسے
تجربہ ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی راہ لے، اپنے رب کی طرف راہ لے. اے فمن شاء النجات، فمن شاء الغفران، فمن شاء العافیہ، فحذف المفعول به ولا بد للاتخاذ من مفعولين، فسبيلا والمفعول الأول وإلى ربه إقامت مقام المفعول الثاني. تو یہ دو مفعول چاہتا ہے اتخاذ، تو پہلا مفعول سبیلا ہے، دوسرا الی ربہ، یہ دوسرے مفعول کے قائم مقام ہے. مگر یہ آیت کریمہ منسوخ ہے کہ جو چاہے اپنے رب کی راہ لے اور جو چاہے نہ لے، ایسا مطلب نہیں ہے. یہ آیت کریمہ منسوخ ہے آیت صاحب سے. یا یہ سمجھیے بطور توبیخ ہے، جسے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ رات کی 2/3 حصے کے قریب قیام فرماتے ہیں، اور اس کا نصف یا اس کا ثلث، اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی، آپ کے ساتھ رہنے والی ایک جماعت بھی ایک قیام کرتی ہے. اور اللہ رات اور دن کے کا اندازہ فرماتا ہے، یعنی اس کے مقادیر کو وہ خوب جانتا ہے. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کی کیفیت بیان کی گئی ہے. ادھر تو حکم دیا گیا، اے کمبل پوش، اے چادر اڑنے والے، آپ رات میں قیام کریں. تو لیل کا جو اطلاق ہوتا ہے من طلوع الشمس الی غروب الشمس، کہ طلوع شمس سے من طلوع الفجر الی غروب الشمس، طلوع فجر سے لے کے غروب شمس پر یہ تو دن ہوتا ہے. اور یہ من غروب الشمس الی طلوع الفجر، غروب شمس سے لے کر طلوع فجر پورے پر رات کا اطلاق ہوتا ہے. تو پہلے کا آپ رات میں قیام کریں، یعنی پوری رات قیام کریں. پھر استثناء کیا گیا الا قلیلا، مگر تھوڑا اس میں سے کم. تھوڑا کیا ہوگا؟ تھوڑا ہوگا وہ وقل من النصف ہوگا، ورنہ آدھا ہوتا. تو قلیلاً سے مراد اقل من النصف ہے، یعنی ایک ثلث. رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تو 3 حصوں میں سے ایک حصے میں صرف آپ کو سونا ہے، باقی 2/3 قیام کرنا ہے آپ کا. تو قم اللیل الا قلیلا کا مطلب ہوا اے قم ثلثی اللیل، آپ ثلث اللیل میں یعنی 2/3 شب میں قیام فرمائیں. یا پھر اس میں تخییر دی گئی، اختیار دیا گیا، یا نصف لیل کر لیں اس کو. اس سے بھی اگر آپ کو کم کرنا ہو تو نصف لیل کر لیں. اب انقص منہ ہو، یا اس سے بھی کم کر لیں. اس سے کم کر لیں کیا مطلب؟ یعنی ثلث کر لیں، ایک ثلث کر لیں، ایک ثلث میں قیام کریں. او زد علیہ، یا اس پہ اضافہ کر لیں. کس پہ؟ تو نصف سے اضافہ کریں گے تو 2 ثلث ہو جائے گا، یعنی کم از کم آپ کا 1 ثلث قیام کرنا ضروری ہے. یہ حکم دیا گیا. اس میں تطبیق یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی 2/3 شب قیام فرماتے اور صرف ایک حصے میں سوتے. رات کے 3 حصے کر لیجئے تو صرف 2/3 میں قیام فرماتے اور ایک حصے میں سوتے. مثلا 12 گھنٹے کی رات ہے تو اس کو 3 حصوں میں بانٹو گے تو 4 گھنٹے بچیں گے. 4 × 12 ہو گئے، تو 4 × 8، 4 × 12. 12 کو اور آدھا کرتے ہیں تو 6 گھنٹے بچتے ہیں، تو گیا کہ یہ نصف لیل ہے. اور اس کے بعد 8 گھنٹے کر دیتے ہیں تو یہ 2 ثلث ہے. اور 1 ثلث نکالنا ہو تو 4 گھنٹے ہو جائیں گے. یعنی 4 گھنٹے آپ صرف آرام فرمائیں، باقی قیام کریں. یا نصف شب میں قیام کریں، یعنی 6 گھنٹے آپ سمجھے قیام کریں، 6 گھنٹے آرام فرمائیں.
یا 2 ثلث قیام فرمائیں یعنی 8 گھنٹے، اس طریقے سے۔ تو اس پہ مفسرین نے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، جیسے صاحب روح المعانی علامہ محمود آلوسی بغدادی نے فرمایا ہے کہ یہ راتوں کے طول اور قصر کے اعتبار سے ہے، کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور کبھی راتیں قصر یعنی قصیر ہو جاتی ہیں، تو اس کے اعتبار سے یہ قیام ہے۔ جب راتیں لمبی ہو جائیں تو 2 ثلث میں آپ قیام فرمائیں، 2 تہائی قیام کریں۔ جب رات اگر برابر ہو جائے، جیسے 12 گھنٹے کا دن ہے، 12 گھنٹے کی رات ہے، تو آپ نصف شب میں قیام فرمائیں اور نصف شب میں آرام فرمائیں۔ اگر رات تھوڑی مختصر اور اس سے بھی زیادہ مختصر ہو جائے، مثلا 9 گھنٹے کی یا 10 گھنٹے کی رات ہو جائے، دن بڑا ہو جائے، تو آپ 1 ثلث قیام فرما لیں، اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ سمجھیے تخییر کا فائدہ یہ ہوگا اس میں۔ اگر کوئی سرکار کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے اس زمانے میں بھی، تو اسی طریقے سے کر سکتا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ التقدیر هو تبیین کمیت الشیء، شے کی کمیت کو کے بیان کرنے کو تقدیر کہتے ہیں۔ اے واللہ یعلم مقادیر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات کے دن کے مقادیر کو، ان کی مقدار کو جانتا ہے۔ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، اسے معلوم ہے کہ ہرگز تم اسے شمار نہیں کر پاؤ گے۔ ان لن تحصوه، کس کو شمار نہیں کرا؟ الضمیر یرجع الی ما یستفاد ممن یقدر، یقدر سے جو ایک مصدر مستفاد ہوتا ہے، اس کی تقدیر، اس کی طرف یہ ضمیر راجع ہے۔ یعنی تقدیر لیل اور نہار کو تم شمار نہیں کر پاؤ گے، تمہارے سے بات نہیں کہ رات کب کتنی چھوٹی ہو رہی، کتنی بڑی ہو رہی ہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ تو صحابہ کرام کیا ہوتا تھا، یا تو پوری رات قیام فرماتے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو قم اللیل الا قلیلا، اب صحابہ کو معلوم ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ رات آدھی رات ہوئی یا 2 تہائی ہو گئی یا 3 تہائی ہوگی، کتنے میں ہم نے قیام کیا۔ تو وہ پوری رات قیام فرماتے تھے۔ 1 سال تک ایسی مسئلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ان کی قدموں میں ورم پڑ گئے اور اس کی وجہ سے معاملہ دشوار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرمایا تم تو شمار نہیں کر پاؤ گے، فتاب علیکم، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی مہربانی سے تخفیف فرما دی۔ تحسو اصل میں تحسیو تھا، اس کے اندر بھی تعلیل ہو گئی ہے، تو یا پر ضمہ دشوار ہونے کی وجہ سے اس کو ساکن کیا گیا، تو اجتماع ساکن ہو گیا یا اور واو کے درمیان میں، اور اس کے بعد یا کا جو ضمہ تھا وہ سات کو دے دیا، تحسو ہو گیا۔ فتاب علیکم، تاب یتوب کا معنی لغوی معنی ہوتا ہے رجوع، لیکن یہاں تابا خففا ورخص کے معنی میں، خفف اللہ عنکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تخفیف فرمائی۔ اب پوری رات کا قیام تمہارے اوپر ضروری نہیں ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو قرآن سے جو تمہیں میسر ہو اس کو پڑھو۔ تو مفسرین نے فرمایا ہے المراد بالقرآن الصلاۃ، فقرؤوا ما تیسر من الصلاۃ، جتنی نماز تم سے میسر ہو رات میں قیام کرنا نہ کرو۔ یہاں اطلق الجزء علی الکل، یہاں پہ جز کا اطلاق ہوا ہے کل پر، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ قرات ہے، اور قرات گویا کہ نماز کا ایک جز ہے، لہذا جز بول کے کل مراد لیا گیا، تو یہ بھی مجاز مرسل ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کو اپنے حالت پہ رکھا، تو قرآن سے جو میں سر ہو پڑھو، تو اس سے استنباط یہ کیا کہ قرآن کی صرف 3 چھوٹی آیتوں کا نماز میں پڑھنا یہ واجب ہے، اس سے نماز ہو جائے گی، باقی پڑھنا جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 چھوٹی آیتوں کا پڑھنا ضروری ہے صحت نماز کے لیے۔ فقہا نے اپنا مراد لے لیا، اس میں سے نکالا استنباط کر کے۔ عالم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ مریض بھی ہوں گے۔ مرضی جمع مریض، کا قتلہ جمع قتیل، وآخرون یضربون فی الارض، اب کچھ دوسرے لوگ ہوں گے جو زمین میں سفر کریں گے۔ تو ضرب کا صیغہ اگر فی آئے تو معنی ہوتا ہے
زمین میں سفر کرنا. ایسا یضربون ویسافرون فی الارض، کس لیے؟ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے سفر کریں گے، یعنی رزق کے لیے، ابتغاء رزق کے لیے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے لوگ ہوں گے جو راہ خدا میں جہاد کریں گے. فقرؤوا ما تيسر منہ، تو جو اس سے میسر آئے وہ پڑھو. یعنی پوری رات قیام کرو گے تو یہ سارے مسائل حل نہیں ہو پائیں گے. کچھ لوگ سفر کریں گے، پوری رات میں قیام کیسے کریں گے؟ کچھ لوگ مریض ہیں، وہ رات بھر قیام کیسے کر پائیں گے؟ اسی طریقے سے کچھ لوگ جہاد کر رہے ہیں، ان کے لیے قیام اللیل کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی. تو اسی آیت کریمہ سے ہمارے علماء نے یہ مسئلہ مستمت کیا کہ قیام اللیل پہلے فرض تھا سب پر، پھر بعد میں یہ اس آیت کریمہ سے وہ منسوخ ہو گیا. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر جیسے تہجد کی نماز پڑھنا یہ فرض واجب تھا، پھر بعد میں منسوخ ہو گیا. تو پہلے امت پہ جب تک یہ فرض نمازیں نازل نہیں ہوئی تھی، قیام اللیل ہی مسلمانوں پہ واجب تھا کہ رات میں قیام فرمائیں. پھر جب 5 وقت کی نمازیں اتر گئی تو اب یہ نمازیں یہ سنت اور مستحب کے درجے میں پہنچ گئی. بعض لوگوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہی رہی. کچھ لوگوں نے کہا کہ واجب نہیں تھی بلکہ وہ نفل تھی. قرآن نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور آپ رات میں تہجد کا نماز پڑھیں. یہ نافلۃ لک فرمایا، یہ آپ کے لیے نفل ہے. تو اس کا جواب پھر بعض لوگوں نے یہ دیا کہ نافلہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ نفل ہے، بلکہ نافلہ زائد کے معنی میں ہے، یعنی تہجد کی نماز پڑھیں اور یہ آپ کے لیے ایکسٹرا ہے، زائد ہے، آپ پر اضافی فرض ہے. سمجھ گئے؟ امام راضی نے بہت تفصیلی بحث فرمائی ہے اس میں، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا تفسیر الکبیر کے اندر. فقرؤوا ما تيسر منه، تو اس سے جو میسر آئے آپ اس کو پڑھیں. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. یہ تو آپ جانتے ہی نماز قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ بھی دینا ہے، یہ فرض ہے. وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دو، قرض حسن دو. قرض حسن کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ اور فرض واجبات کے علاوہ قرض حسن، صدقات میں خرچ کرو، غریبوں پہ انفاق کرو. فَأَقْرِضُوا یا انفقوا کے معنی میں اقرضوا اللہ ہے انفقوا فی سبیل اللہ. اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا؟ اللہ تو بے نیاز ہے آپ کے قرض سے، مثلا اللہ کے بندوں کو دو، محتاجوں کو قرض حسن دو. قرض حسن یہ ہے کہ بغیر مانگے ہوئے دے دو. کچھ لوگ مانگ کے دیتے ہیں جو کوئی محتاج ہے. یا آپ قرض حسن کا یہ بھی مطلب ہے کہ قرض دو تو اس پہ مزید رشوت قبول نہ کرو یا اس پہ سود نہ لو، بلکہ ان کو حاجت کے لیے دے دو پیسے. القرض معنی القطع، قرض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا. قرض کو قرض کیوں کہتے ہیں؟ اسی سے انقراض الشعر ہے. قرض الشعر، شاعر نے کوئی شعر کہا. قرض کو قرض اس لیے کہتے ہیں لأن الدافع يدفع من ماله مقطوعا، یہ جو دینے والا ہوتا ہے اپنے مال کا کچھ حصہ نکال دیتا ہے، اپنے مال کے کچھ حصے کو کاٹ کے الگ کر دیتا ہے، اسی وجہ سے اس کو قرض کہا جاتا ہے. اللہ کو قرض حسن دو. تو اس میں استعارہ ہے اور استعارہ تصریحیہ ہے، اور استعارہ تصریحیہ ہی نہیں بلکہ استعارہ تصریحیہ طبعیہ ہے. اس لیے کہ یہاں پہ جو مشبہ ہے وہ محذوف ہے اور مشبہ بھی کو اس کی جگہ پہ لایا گیا ہے. مشبہ کیا ہے؟ اقرضوا کا جو مشبہ ہے اصل میں انفقوا ہے. انفقوا جو مشبہ ہے وہ محذوف ہے اور اقرضوا یہ مشبہ بھی ہے. تو مشبہ کو حذف کر کے مشبہ بھی کو یہاں پہ اس کی صراحت کی گئی تو استعارہ تصریحیہ ہو گیا. اور پھر ساتھ میں یہ جو جاری ہوا، یہ استعارہ جو جاری ہوا ہے وہ ایک فعل مشتق میں جاری ہوا ہے، کیونکہ اقرضوا یہ فعل ہے، مشتق ہے، اور مشتق میں جب استعارہ جاری ہو تو وہ استعارہ تصریحیہ طبعیہ ہوا کرتا ہے، اور جامد میں جب جاری ہو تو وہ استعارہ اصلیہ ہوتا ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو کچھ تم اپنے لیے بلائی آگے بھیجو گے تو اس کو اللہ کے نزدیک بہتر پاؤ گے اور اجر کے اعتبار سے بڑا ہوا. واستغفر اللہ،
اور اللہ سے استغفار، اسأل اللہ المغفرہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو. کیسے؟ رب اغفر وارحمنی، جو قرآن میں بہت ساری دعائیں اس طرح سے آئی ہیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن تولد وغیرہ. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. ان اللہ غفور کثیر الغفران و کثیر الرحمہ، اس سے غیر مبالغہ ہے.